زمین کیسے خریدنی ہے یہ آپ اندازہ کر لیں. ایسی لوکیشن دوبارہ نہیں کبھی آپ کو ملتی. تو آپ میرے ساتھ چلیں, آپ ان مالکوں کے ساتھ ملیں. ان لوگوں کے پاس بڑی دنیا گئی ہے, وہ زمین دینے سے انکاری ہے. میں نے ملک صاحب کو کہا کہ میں پہلا سودا وہ کروں گا جو 8 سے 10 ہزار کنال کا ہو, کیونکہ ہم نے پہلے پروجیکٹ بنائے ہیں, اس میں بڑی رکاوٹیں آتی ہیں. زمین خریدنا, قبضہ لینا اور اس کو ایک کمپیکٹ ایک ٹکڑا کرنا, یہ ایک بہت مشکل کام ہے. تو بعد میں مشکلات میں بڑا اضافہ ہوتا ہے. تو آپ ایسے کریں کہ پہلے دن میں وہ زمین خریدوں گا جو سب سے دل ہوگا زمین کا. تو انہوں نے مجھے ایک آدمی کا نام بتایا کہ جی 4-5 بڑے بڑے اونر ہیں, اگر ہم ان سے خرید لیں تو ہم 30-40 ہزار کنال سے زیادہ ہم ڈے نمبر 1 چلے جائیں گے. تو ہم ان کے ساتھ گئے. انہوں نے کہا جی سب سے پہلے ایک ایسے مشکل آدمی کے پاس آپ کو لے کر جاؤں گا جو کسی صورت زمین بیچنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور ریٹ اتنا زیادہ مانگتا ہے کہ وہ انسان بھاگ جاتا ہے. جب ملک صاحب گواہ ہے, میں نے کہا جی مجھے لے کر جائیں. میں گیا, وہ آدمی اپنے گھر میں بھی کسی کو نہیں ملتا, اس نے باہر لان میں ہم سے میٹنگ کی, اس نے اندر نہیں بٹھایا. انہوں نے میرے بارے بتایا بھی نہیں تھا کہ جی کون آدمی آ رہا ہے. میں نے, اللہ پاک نے کرم کیا, گھڑی کے 3 منٹ میں ہم نے پہلا 4000 کنال زمین اس سے خریدی, گھڑی کے 3 منٹ میں. اگلا سودا میں نے 10,000 کنال کا کیا, وہ بھی 1 گھنٹے میں کیا. اس سے اگلے 2-4 ہزار کنال کے سودے ہم نے سیکنڈوں سے حساب سے کیے. مختصر یہ ہے کہ ہم نے کوئی ایگریمنٹوں کے اوپر زمین نہیں خریدی, یہ زمین ہم نے اپنے نام پہ ٹرانسفر کرائی, اس کے قبضے لیے, اس کو کمپیکٹ کیا. آج اللہ کا شکر ہے, یہ ڈاؤن ٹاؤن جو ہم کہتے ہیں پنڈی اسلام آباد کا ہم بنانے جا رہے ہیں, یہ کوئی 2-4-10-20 ہزار کنال کے اوپر نہیں بنانے جا رہے. یہ ایک میگا سٹی ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ڈیولپ کر کے دیں گے جس کو دنیا دیکھے گی. اس میں 5 مرلے کا پلاٹ, جس کو آپ 5 مرلے کا کہتے ہیں, ہم اس کو 5 مرلے کا پلاٹ نہیں کہتے. وہ بھئی ایک شہکار ہے, ایک نگینہ ہے. ہیروں کے نگینے نہیں ہوتے, زیادہ ہی لگے ہوتے ہیں. اس میں جو چھوٹا ہیرا ہوتا ہے اس کی بھی ایک ڈائمنڈ کی قیمت ہوتی ہے. تو اس اسکیم میں کوئی سٹریٹ 40 فٹ سے چھوٹی نہیں ہوگی. جیسے میرے بیٹے زہیر نے کہا, 250 فٹ سے لے کر 400 فٹ چوڑی سٹریٹ ہوں گی. تمام جو سروسز ہیں جس میں سیول ورک ہے, سیور ہے, ڈریننگ ہے, گیس ہے, انڈر گراؤنڈ الیکٹریفیکیشن ہے, دنیا جہان کی ہارڈ لینڈسکیپنگ ہے, سافٹ لینڈسکیپنگ ہے, پانی کے چینل ہے, واٹر سپلائی ہے, ہر چیز آپ کو انشاءاللہ تعالی اسٹیٹ آف دی آرٹ بنا کے دیں گے. اور یہ دیکھیں کون ادارہ بنا کے دے گا, جس کے پاس ٹیکنیکل ایکسپرٹیز بھی ہے اور ایک پروفیشنل ٹیم بھی ہے, اور جو پاکستان کے بڑے بڑے پروجیکٹ بنا کے آپ کو دے بھی چکی ہے. آپ آج بھی دیکھیں, ہمارا B-17 40 ہزار سے زیادہ کا ہے, ہمارا فیصل ہل 40 ہزار کنال سے زیادہ کا ہے. آج بھی پاکستان میں گورنمنٹ کے آپ پروجیکٹ لے لیں, DHA پاکستان کا ایک برانڈ ہے, بڑا نام ہے, بیریا ٹون بھی بڑا نام ہے. آج کے دن میں یہ ادارے ہمارا ریکارڈ نہیں توڑ سکے. میرا E11 کا آج بھی 500 گز کا پلاٹ, خالی پلاٹ 12 کروڑ روپے کا بکتا ہے. پاکستان میں کوئی ایک سکیم بنائے جس کا پلاٹ 12 کروڑ کا بکتا ہو. یہ فخر بھی اللہ کی مہربانی سے اللہ نے ہمیں دیا. تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے ارادوں کو ٹوٹنے نہیں دیں گے. ہم نے اگر یہ 40-50 ہزار کنال زمین ایک فارم بک کیے بغیر, 1 روپیہ کسی سے لیے بغیر, کوئی آدمی بتا دے 10 تاریخ سے پہلے ہم نے کسی کو فارم دیا ہو, کسی سے 1 روپیہ وصول کیا ہو, اگر ہم 40-50 ہزار کنال زمین صرف ایک پروجیکٹ کی خرید چکے ہیں, تو آپ بتائیں اس کو ڈیولپ کرنا ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے. فیصل ٹاؤن برانڈ کا پلاٹ CDA میں آپ دیکھیں, CDA کی ہسٹری 60 سال ہو گئے CDA کو بنے ہوئے. CDA کی ہسٹری کا سب سے مہنگا پلاٹ فیصل ٹاؤن کا, فیصل ٹاؤن اس کا مالک ہے. آپ فیس بک دیکھیں CDA کی, بلو ایریا میں پلاٹ نمبر 22 F9 پارک کے سامنے 14 کنال کا پلاٹ آپ نے CDA سے سب سے مہنگے ریٹ پہ لیا ہے. سینٹورو سے بھی مہنگا لیا, انہوں نے 6 ارب کا لیا, ہم نے 9 ارب روپے کا لیا تھا, اور لم سم پیمنٹ ایک ہی دن میں ہم نے جمع کرائی. اسی طرح F11 کے سامنے بلو ایریا میں آپ کا 22 کنال کا پلاٹ ہے جو آپ کی کمپنی کے نام ہے, فلی پیڈ ہے, 1 روپیہ اس کا نہیں رہتا. یہ آپ کا ایک ادارہ فیصل جول آپ بنا رہے ہیں, 2.5 ایکڑ کے اوپر بن رہا ہے.
آپ اس کی پائلیں کر لی ہے, آپ اس کی ڈرافٹ کریں. ایک آپ نے فلیٹ, ایک کمرشل شاپ نہیں آپ نے بیچی. فیصل ہل میں ہزاروں کی صورت میں آج بھی ہمارے پاس پلاٹ موجود ہے. فیصل ریزیڈنشیا 90% ہمارے پاس موجود ہے. فیصل ٹاؤن میں انوینٹری موجود ہے. سی اسکوئر حالانکہ کہنے کو ایک وہ جی ٹی روڈ کا خوبصورت پروجیکٹ ہے, اس میں اس کی پلاننگ, اس کی ڈیزائننگ, اس کی ڈیولپمنٹ, ٹیکنیکل ایکسپرٹیز اس کے پاس ہے, ایکسپرٹ ٹیم اس کے پاس ہے, زمین اس نے خرید لی ہے. آپ اس کو فلانا ہے, آپ جتنا مرضی فلا لیں, آپ 40-50 ہزار کنال کو آپ 60 ہزار پہ لے جائیں, لاکھ پہ لے جائیں, 2 لاکھ پہ کنال لے جائیں, کوئی آپ کو منع نہیں کرتا. تو ایک ایسا ماشاءاللہ ہم اس ایریے میں پنڈی اسلام آباد کے لوگوں کو ایک ڈاؤن ٹاؤن بنا کے دیں گے جس میں لائف ٹائم لوگوں کا انشاءاللہ تعالی خواب ہوگا. اس لیے ہم نے اس پلاٹ کے سائز جو ہیں وہ 5 مرلے سے 2 کنال رکھے ہیں. اور ہر بات میں میں کہہ رہا ہوں, ہمارا پلاٹ سیل کرنے کا کوئی یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اپنا پلاٹ جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ پلاٹ ان لوگوں کو وہ لوگ خریدیں یا ان لوگوں تک پہنچائیں جو لوگ وہاں پہ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں. جتنی باتیں ہم نے کی ہیں آپ دیکھیں کہ کس طرح کی ہم وہاں پہ ڈیولپمنٹ کرنے جا رہے ہیں, کس طرح کی کنسٹرکشن کرنے جا رہے ہیں. تو پھر آپ ان لوگوں کو پلاٹ بیچیں جن کا لائف ٹائم خواب ہے کہ انہوں نے گھر بنا کے رہنا ہے. یا میں نے ایک دفعہ ٹیکس لے کی ایک خاتون کی آپ کو بات بتائی تھی, وہ ہمارے پاس آئی, اس وقت کچھ پیمنٹ ڈیلے تھی تو کچھ چھوٹا موٹا ان کا ایسکلیشن کا ایشو چل رہا تھا. تو میں نے سوچا کہ یہ خاتون میرے پاس ایسکلیشن کا ایشو لے کر آئی ہے, تو اس نے میرے پی اے کو کہا میں نے صاحب کو ضروری ملتا, میں نے کوئی شکریہ ادا کرنا ہے. تو چیٹا جی میں نے مل لیا. اس خاتون نے مجھے آ کر کہا جی میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی, آپ نے ہمارے اللہ کی مہربانی سے زندگی کے ہمارے بہت بڑے مسائل حل ہو گئے. میں نے کہا آپ کے کون سے, ہم نے کون سے مسائل حل کیے ہیں؟ اس نے کہا کہ آپ نے 12-13 لاکھ کا ہمیں پلاٹ دیا تھا, میں نے 7-8 لاکھ جمع کرایا تھا, باقی 4-5 لاکھ کے میرے پاس پیسے نہیں تھے. میں آپ کے بھائی کے پاس گئی, اس نے میرے اوپر 80,000 روپے کا فائن ڈال دیا. تو میں بڑا غصے ہوئی, لیکن میں نے کسی اپنے رشتہ دار سے پکڑ کے وہ پیسے جمع کرا دیے. کہتی کہ وہ میرا پلاٹ میں نے 72 لاکھ روپے کا فروخت کیا, جو اس نے 7-8 لاکھ روپے کا لیا تھا, 6 لاکھ تو اس نے پکڑ کے دیے تھے. 70 وہ اس نے پھر پوری کیلکولیشن مجھے بتائی کہ آپ کا جب اگلا پروجیکٹ آئے گا اتنے پیسے میں نے اس کے لیے رکھے ہیں, اتنے میں نے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے رکھے ہیں, اتنے پیسے میں نے اپنے گھر کے لیے رکھے ہیں. اس نے 4-5 اور پتن 14 کے 15 لاکھ کی ہم نے نئی گاڑی بھی لے لی ہے. یہ دیکھیں اگر اس کی انویسٹمنٹ 12 سے 14 لاکھ ہوتی, 14 سے 16 لاکھ ہوتی تو وہ کیا اپنا بنا سکتی تھی. تو انشاءاللہ تعالی فیصل برانڈ کی چیزیں, جس میں نے E11 کا آپ کو ذکر دیا کہ 12 کروڑ کا پلاٹ ہے, وہ ہم نے 2,88,000 روپے کا دیا تھا, کوئی اربوں کا کروڑوں کا نہیں دیا تھا. F17 آپ کے سامنے ہم نے یہ 90,000 روپے میں 1 کنال کا پلاٹ دیا تھا. تو یہ ہے اس کی ہسٹری کہ ہم نے جہاں بھی چیزیں دی ہیں وہ بہت سستی قیمت پہ دی ہیں. اس دن شاید لوگوں کو محسوس ہو. تو انشاءاللہ تعالی یہ ایک میگا سٹی ہم آپ کو بنا کے دکھائیں گے, اور ایک ممبر بھی اللہ کی مہربانی سے اگر ہم نہ بنائیں تو ہم نے جو آپ سے وعدہ کیا ہے 54 ماہ کی زمین ہمارے پاس ہے, فرنٹ ہمارے پاس ہے, قبضہ ہمارے پاس ہے, کمپیکٹ پیس ہمارے پاس ہے. ہم نے 54 ماہ کا آپ کو اسی لیے ایزی پلان دیا ہے کہ اس میں اینڈ یوزر آئیں, اس میں گھر بنانے والے آئیں جنہوں نے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کوئی چیز لینی ہے, اس کے بعد وہ 5 سال کے بعد پلاٹ بیچنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنی زندگی کی 100 ضرورتیں پوری کریں, یا جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمارا ایسے برانڈ کے ساتھ پیسہ لگے کہ جو محفوظ بھی ہو اور رات کو ہم سکون کی نیند سو سکے. آپ کو پتا ہے ہم کبھی زندگی میں یہ نہیں کرتے کہ ہمارے پلاٹ 10,000 ہو ہم 50,000 بیچ دیں, فارم پہ فارم بیچتے جائیں, انوینٹری پہ انوینٹری لے کر آتے جائیں. ابھی تو ہم نے سافٹ لانچیں کی ہے, انشاءاللہ تعالی ہم اس کے بروشر بنا کے اس کی قیمت بڑھائیں گے اور پھر ایک سائیڈ کے اوپر بہت بڑی تقریب کریں گے. آپ کو یہ گراؤنڈ, کرکٹ گراؤنڈ, ایسی خوبصورت لائٹیں, ایسے لش گرین جو یہ نظر آ رہے ہیں, یہ اشیر بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی اس اسکیم کا جو ہمارے ذہن میں اس اسکیم کا کنسیپٹ ہے. کیونکہ سب سے بڑی بات شاید آپ کو بھی اس کا اندازہ نہیں ہو رہا, وہ لینڈ کی ایکوزیشن ہوتی ہے, وہ لینڈ ہے, اور لینڈ بھی آپ کو اسلام آباد پنڈی کے دل میں ملے, سینٹر میں ملے, جس کے ہر طرف کنیکٹیوٹی ہے. جو راؤ صاحب نے کہا ہے مواصلات کا نظام آج کل چیزوں کو بناتا ہے. ادھر ایئرپورٹ نہیں تھا,
सोसाइटियों की पोजीशन क्या थी। एक एयरपोर्ट ने इधर 40 सोसाइटियों को चला दिया है, और जिस सोसाइटी के साथ 10 हाईवे गुजर रही हूँ तो उसका आप शहकार आप देखें कि क्या होगा। तो इंशाल्लाह ताला ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये कामयाब बहुत ज़्यादा नहीं बहुत बड़ा होगा। सिर्फ हमारा नहीं, ये लैंडमार्क बनेगा इंशाल्लाह ताला पिंडी इस्लामाबाद का भी और पाकिस्तान का भी। और हम आपको इंशाल्लाह ताला क्वालिटी कंट्रोल के साथ ऐसी चीज़ें बना के देंगे। और उसके जिस दिन हम उसकी डेवलपमेंट का आगाज करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि एक बलडोजर चल रहा होगा और हम कोई उधर डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे होंगे। एक दिन में 8 से 10 चीज़ों का हम आपको स्टार्ट करके देंगे। उसकी डेवलपमेंट का स्टार्ट होगा। आपको पता है हम कोई भी प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट करें तो मस्जिद से स्टार्ट करते हैं। मस्जिद होगी, डेवलपमेंट होगी, गेट होगा, हमारा ऑफिस होगा, उधर क्लब पहले दिन होगा, उसमें कमर्शियल होगा, हॉस्पिटल होगा, स्कूल कॉलेज होंगे और हजारों की शक्ल में विले होंगे जो हम खुद बनाएंगे। मकसद ये है कि पहले दिन जिस दिन कोई मेंबर आप में से बैठा या जिनको आप प्लॉट दिलाते एंड यूजर, पहले दिन जब वो घर बना के अपनी फैमिली के साथ रहेगा तो उसने स्कीम से बाहर नहीं जाना। पहले दिन उसको हॉस्पिटल मिलेगा, पहले दिन एक आदमी को हॉस्पिटल मिलेगा, उसको क्लब मिलेगा, उसको मस्जिद मिलेगी, उसको कमर्शियल मिलेगा, उसको ग्रोसरी मिलेगी, उसको एजुकेशन मिलेगी। हर चीज जो एक सिटी में होती है वो उसको पहले देंगे। तो मेरी आप दोस्तों से दुआ है, आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि ऐसी जगह पे ब्रांड करें या ऐसी चीजें। हमने भी ये नहीं कि हम इतने प्रोजेक्ट बनाने के बावजूद गलतियां होती है। हमने वो तमाम गलतियां जो साद खान कहते मुझे बार बार कहते थे जी इन्वेंट्री लेकर आए इन्वेंट्री, मैंने कहा नहीं साद खान। और फिर आप ये भी एक अंदाजा लगाएं कि किसी को हमने समझ ही नहीं आने दी कि इतनी स्पीड से 6-8 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में 40-50 हजार कनाल रकबा एक जगह पे खरीदना ये कोई आसान काम नहीं है। तो मैं एक बात और आपसे करना चाहता हूं, जो राव साहब ने उसकी खूबियां बताई हैं उसके बाद तो इसकी कीमत में इंशाल्लाह ताला ये हिस्ट्रियों के ऊपर ही चीजें होती हैं, ये बड़ा मैटर करती हैं। 4-5 लाख रुपया तो उससे और मेरे ख्याल में अब कीमत बढ़ानी चाहिए या ये होनी चाहिए। तो हमने हमेशा अपनी ताजर बरादरी के ऊपर एतबार किया है और हमेशा एंड यूजर का हमेशा ख्याल रखा है। तो मेरी आप दोस्तों से दरखास्त है कि आप भी करें। और 1-2 बातें मैं और करूंगा। आपको पता 12 रबीउल अव्वल का ये माह है और हमारे लिए ये बहुत मुकद्दस और बड़ी रहमतों वाला माह है, क्योंकि इसमें इस कायनात के वाली और हमारी मोहब्बतों की इंतहा हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। और हमारे नबी अलैहिस्सलाम को तमाम दुनिया में जब से ये दुनिया बनी है और क़यामत तक जो फजीलत हमारे नबी को हासिल है आप वो किसी पहले नबी को हासिल नहीं। उसमें मैं हजारों चीजें आपको बता सकता हूं। कोई ऐसी एक्सक्लूसिविटी होती है कई चीजों में जो कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम को हासिल है। तो हम सबको अपने नबी अलैहिस्सलाम पे फख्र होना चाहिए, उनकी सुन्नतों के ऊपर अमल करना चाहिए, अल्लाह के अहकाम और नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों के ऊपर अमल करके। और क़यामत के दिन भी हमें दुआ गो होना चाहिए कि क़यामत के दिन हम अपने नबी की शफात से जन्नत में दाखिल हो सकें, वरना जन्नत का टिकट इतना आसान नहीं कि हम अपने अमाल के साथ जन्नत में शरीक हों। तो हमें चाहिए कि हम हर वक्त अपने नबी के ऊपर दरूद भेजें, अपने नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों के ऊपर अमल करें ताकि दुनिया जहान में हम कामयाब हो सके। बातें तो मैंने बड़ी करनी थी लेकिन मुझे मौसम का बताया गया कि ये किसी भी वक्त ख़राब हो सकता है, तो हमें अपनी तकरीब को जल्द ख़त्म करना चाहिए। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासर हो। आमीन सुमा आमीन। जज़ाकल्लाह।